شقی القلب ہے، تمام الفاظ اپنی معنویت کھو گئے ہیں اس ظلم کے ساتھ، چھوٹے پڑ گئے ہیں یہ الفاظ جو ظلم مسلمانوں کے ساتھ جاری ہے۔ دنیا کی، انسانی دنیا کی تاریخ کی تمام جنگوں میں بچوں کو شہید کیے جانے کی جو ریشو ہے، آپ انسانی تاریخ کی جنگوں میں سے ریشو ایوریج نکالیں، کوئی 0.7 چائلڈ پر ڈے ہے، کوئی 0.5 ہے، کوئی میکسیمم آج تک 2.5 سے آگے کوئی ہولناک جنگ بچوں کو قتل نہیں کرتی رہی۔ آج اتنے عرصے سے یہ جو جنگ ہم جس سے گزر رہے ہیں غزہ میں، 137 معصوم لاشیں روزانہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ انسانی تاریخ میں بچوں کو قتل کرنے کی اس سے بڑی کوئی ہسٹری میں مثال موجود نہیں ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جن کی باتیں اور جن کے ویڈیوز روزانہ دیکھ کر میں دوبارہ جی اٹھتا ہوں، جو اس ساری قتل و غارت کے بعد اس حوصلے میں کھڑے ہیں دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے سامنے اور کہتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم ہارے نہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا تعلق اس قوم سے اور اس امت سے ہے جو ہمیشہ، ہماری تاریخ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ایک بچی، ایک لڑکی نے مدد کے لیے بلایا تھا تو 17 سال کا ایک جرنیل محمد بن قاسم 65,000 کی فوج لے کر اس کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ آج ظلم کرنے والے ظلم کر، اس وقت سب سے اہم بات ہمارے حکمرانوں کی وہ بے حسی ہے۔ ان 55 مسلمان ممالک کے سربراہان کی کھال مگر مچھ کی کھال سے موٹی ہے۔ ان کے اوپر کسی چیز، کسی خون، کسی ظلم کی کوئی بات ان کے اندر نہیں جا رہی۔ ایک سازش کے تحت پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر پپٹس بٹھا دیے گئے ہیں، پپٹس ہیں۔ لیکن ہم جو یہاں آپ کے اساتذہ ہیں، ہمیں اپنی اگلی نسل تیار کرنی ہے۔ ہمیں آپ کو احساس دلانا ہے کہ آپ جب اپنے مستقبل میں، جب آپ جرنیل بنے، جب آپ ملک کے سربراہ بنے، تو آپ کا ریسپانس وہی ہونا چاہیے جو محمد بن قاسم کا تھا، جو ہمارے مسلمان حکمرانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا، ہمارے شاعر مشرق نے بھی ہمیں ہمیشہ یہی نصیحت کی ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک کاشغر، کہیں دنیا میں یہ اب نیل کے ساحل کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے، نیل کے ساحل کے قریب ظلم ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کانٹا چبھ جائے، نیل کے ساحل پر ایک مسلمان کو کانٹا چبھ جائے تو یہاں افغان اور پاکستان اور اس علاقے کے بچہ تڑپ کے رہ جائے اس کے کانٹا چبھنے میں۔ ہماری مسلمان امت کے درمیان یہ محبت موجود ہونی چاہیے، اور الحمدللہ موجود ہے۔ آپ میں سے ایک بچہ اس جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ اب میں نے جتنے پروگرام بچوں کے دیکھے ہیں، میں ہر اسکٹ کے اوپر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں جس جذبے سے ہمارے بچے یہاں بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن
ہمیں اکٹھے ہو کر اس اپنے حکمرانوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ اگر تمہیں مسلمان قوم اور قبلہ اول کے اوپر ہونے والے ظلم کا احساس نہیں ہے تو پھر تمہیں کسی صورت میں ہمارے اوپر حکمرانی کا بھی حق حاصل نہیں. یہاں پر پوری دنیا کے اندر یہ فیلنگ ہے. میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ باہر ممالک سے آیا ہوں، وہاں پر ایون کرسچنز بھی اس ظلم پر لاکھوں کی تعداد میں روڈ پر کھڑے ہو کر اس کا اعلان کر رہے ہیں. ہم سب کو متحد ہونا ہے. لہو بہہ رہا ہے، خون ٹپک رہا، اور یہ خون مسلمانوں کا ہے، مسلمان بچوں کا ہے. چھوٹے معصوم 2 سال 3 سال 1 سال کے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران خواب خرگوش میں مصروف ہیں. ہمیں دوبارہ محمد بن قاسم تیار کرنے ہیں. ہمیں ہر صورت میں دوبارہ محمد بن قاسم تیار کرنے ہیں. ہمارے مسلمانوں کی یہ بھی ایک بات ہے، جیسے ابھی ایک بچی نے بڑی خوبصورت تقریر میں بات کی کہ کربلا ہمیں یہ میسج دیتا ہے. مسلمانوں کا سال کا آغاز بھی اور انجام بھی، آخری مہینہ بھی اور پہلا مہینہ بھی شہادت ہی کی میسج کے ساتھ چلتا ہے. اور ویسے بھی کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کرب و بلا کی ایک سیریز ہے جو ہمارے قبلہ اول کے ساتھ کی جا رہی ہے. یہ مسلمانوں کا امتحان ہے. جیسے فوت ہونے کے قریب آدمی کے قریب شیشہ لگا کر دیکھا جاتا ہے کہ سانس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس وقت کرسچین ورلڈ کی ساری لیڈرشپ ہمارے بچوں کو ذبح کر کر کے ہمارے قریب شیشہ کر کے دیکھنا چاہ رہی ہے یہ زندہ ہے یا نہیں ہے. ابھی ہمیں زندگی کا ثبوت دینا ہے اور ہمیں بتانا ہے ہم محمد عربی کی امت ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہم کرب و بلا سے گزر کر شہادتوں کو اور اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر حوصلے ہارنے والے نہیں ہیں. مجھے آپ سے آج بات ختم کرنے سے پہلے 2 پیغام ہیں. پہلی، ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. میں آپ سب کو کہوں گا اپنی اپنی سوشل میڈیا کی آئی ڈیز کے ذریعے، آپ اپنے فیس بک اور آئی ڈیز کے ذریعے فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں. آپ ہر صورت میں اپنی فیلنگز کو آگے کریں، اور دوسری سائیڈ حوصلہ نہیں ہارنا. میں سمجھتا ہوں ایک ویڈیو بچوں کی دیکھی جاتی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، لیکن حوصلہ توڑنے کے لیے اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس کی بجائے ہر خون کا گرنے والا قطرہ ہمیں نیا حوصلہ دے کر جائے. اور ہمیں کچھ اپنی کیپیسٹی میں جو شخص کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں پر جو پازیٹیو اور درست راستے ہیں ان کے ذریعے ان تک امداد پہنچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیڈران یہاں پر بیٹھے ہیں پرائیویٹ سکولز کے، یہاں سے اگر راشن یا چیزوں کے لیے پیسے اکٹھے کر کے جو ممکن ہو وہ آپ کو، وہ چڑیا حضرت ابراہیم کی آگ جب جل رہی تھی تو وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر جا رہی تھی، تو کسی نے کہا اس سے آگ بجھانے میں کیا مدد ہوگی؟ اس نے کہا میں آگ بجھانے والوں میں نام لکھنا چاہتی ہوں. تو آج مسلمانوں کی امت کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی سازش کے تحت مسلمانوں کے قبلہ اول کو
پہ قبضہ کرنے اور اس کو شہید کرنے کے اعتبار سے پروگرام بڑے کینوس پہ کیا گیا ہے، اس کی رکاوٹ کے لیے حکمران اگر بے حص ہیں تو رہنے دیں، ہم اپنے حصے کا پانی اپنی چونچ میں لے کر اس میں ڈالنے کی کوشش کریں، اپنی فیلنگز کا اظہار کریں، اور ہم سب فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم ہر اس بچے کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم ہر اس بچے کو اپنی محبتیں اور اپنے جذبے ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی بے بسی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔